بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامل لفظیہ سماعیہ کون کی 10ویں نوع کل کتنی ہیں؟ ان میں سے 10ویں نوع تو 10ویں نوع میں افعال ناقصہ کا ذکر ہے 10ویں نوع میں افعال یا اس طرح کہو کہ 10ویں نوع میں افعال ناقصہ کا بیان ہے تو طریقہ وہی ہے کہ کتنے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں، نام ان کا کیا ہے، پھر ہر ایک کا تفصیلی معنی کہ یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ 10ویں نوع جو ہے وہ افعال ناقصہ کے بیان میں ہے۔ چلو جی، نوع عاشر افعال ناقصہ ہیں۔ بس کیا صبر کر۔ اچھا جی، یہ جو آگے آ رہے ہیں کانا، سارا، واللہ وغیرہ، یہ فعل ہیں، یہ کیونکہ ان کی گردانیں اور فعل کا وزن ہے ان کا، جو جتنے بھی سیغے ہیں تو ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان کو شارح علیہ رحمہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں۔ ان کو شارح علیہ رحمہ تو وجہ یہ ہے، فعل کا قانون یہ ہے کہ فعل معلوم ہو تو فاعل کے ساتھ مل کر کلام مفید بن جاتا ہے، اور فعل مجہول ہو تو نائب فاعل کے ساتھ مل کر کلام مفید بن جاتا ہے۔ یہ فعل کی شان ہے، برخلاف ان افعال کے کہ یہ صرف ایک اسم کے ساتھ مل کر کلام مفید بنے، یہ نہیں بلکہ ان کو دوسرا اسم بھی چاہیے۔ ان کو دوسرا اسم بھی چاہیے۔ فعل مفعول بہ کا کلام بنانے میں محتاج نہیں ہوتا، فعل مفعول بہ کا کلام مفید بنانے میں محتاج نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنے ایک اسم سے مل کر اسے فاعل بنائیں اور کلام پوری ہو جائے، اس طرح نہیں، بلکہ یہ ایک اور اسم کو بھی چاہتے ہیں، تب کلام مفید بنتی ہے۔ تو ان کا ایک اسم سے تجاوز کرنا دوسرے کی طرف کلام کو مفید بنانے کے لیے، تو یہ فعل کی اصلیت سے نکل گئے، یہ ہے ان میں نقصان، یہ ہے نقصان۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ جو ہیں فعل کی شان ہے کہ فعل معلوم ہو تو وہ فاعل کے ساتھ مل کر کلام مفید، اور اگر فعل مجہول ہو تو وہ نائب فاعل کے ساتھ مل کر کلام مفید بن جاتا ہے۔ یہ جو افعال ہیں یہ صرف ایک اسم کے ساتھ مل کر کلام مفید نہیں بنتے، ان کو دوسرا اسم بھی چاہیے۔ او مبتدا خبر پہلا اسم بن گیا، دوسری خبر بن گئی، 50 باری گل کے پڑھیے یار۔ ان کو دوسرا اسم بھی چاہیے، تو ایک کے ساتھ مل کر کلام پوری نہ ہونا، جبکہ فعل کی شان یہ ہے کہ کلام پوری ہو جاتی ہے، یہ ان میں نقصان ہے۔ چلو جی، 9 10ویں افعال ناقصہ۔
اور محض نام رکھا گیا ہے ناقصہ، اس لیے کہ یہ افعال نہیں ہوتے صرف فاعل کے ساتھ کلام تام، پس نہیں خالی نقصان سے۔ بعض نام رکھا گیا ہے ناقصہ، اس لیے کہ یہ افعال نہیں ہوتے پورے صرف فاعل کے ساتھ کلام پوری، بس نہیں خالی نقصان سے۔ الافعال الناقصہ، یہ جو افعال ہیں نا، ان کی وضع ہے اس لیے کہ یہ اپنے فاعل کو ثابت کریں ایک صفت پر، جو صفت ان افعال کی مصدر نہیں ہے۔ ان افعال کی وضع ہے کان زید قائما، زمانہ ماضی میں زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے۔ یہ جو افعال ہے نا، یہ افعال یہ کس لیے ہیں؟ ان کی وضع ہے فاعل کو ثابت کرنا اور پکا کرنا ایک صفت پر، جو صفت ان کی اپنی مصدر نہیں ہے۔ اور ویسے ضرب زید ان کا معنی ہے کہ ضرب کی جو مصدر ہے نا، اس کی اپنی جو مصدر ہے اس کا ثبوت ہے زید کے لیے۔ مارا زید نے، نہیں سمجھ آتی پہ یہ جو فعل ہے نا، آپ ہر فعل کا قانون ہے کہ اس کی جو اپنی مصدر ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے فاعل کے لیے۔ یہ نفی ضرب زید میں کیا ہے؟ ضرب کا بے وقوفہ ضرب کا ثبوت ہے زید کے لیے۔ بس زید مارے آ جائیے، یہ زید مارے ثبوت ہے کہ نفی ہے؟ تو ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، کہ مطلب اس فعل کی اپنی مصدر ہے، ان کی نفی فاعل کو جی۔ تو ہر فعل دا قانون ہے کہ ان کی اپنی مصدر دا ثبوت ہوں فاعل واسطے، یا ان کی اپنی مصدر دی نفی ہوں، اس مصدر نو صفت بھی آخی دے جی۔ ایک تو 5 اسماء صفات نے، مصدر نو بھی صفت آندے نے۔ جیڑی شے غیر نال قائم ہوے انہوں صفت آندے نے جی، جیڑی شے انہوں صفت کہندے نے، عام معنی صفت ہے جی۔ تو یہ جو افعال ہیں کانا زید قائمن میں، کانا کی مصدر نہیں قائم زید کے ساتھ، کانا دلالت کرتا ہے کہ میرے فاعل کے لیے ایک صفت ثابت ہے جو میری مصدر نہیں ہے، وہ اور مصدر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ قائم ان کی مصدر ہے۔ کس کی مصدر ہے؟ قائم ان کی مصدر ہے جی۔ سارے افعال اسی طرح ہیں جی، کہ یہ افعال ان کی وجہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ فاعل کو ثابت کرتے ہیں ایک صفت پر، جو صفت ان کی مصدر نہیں ہے، کسی اور کی مصدر ہے۔ سمجھ آئیے؟ سارا زید غنیًا، ہو گیا زید غنی، تو غنا کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ ہونے کا ثبوت نہیں ہے جی۔ تو یہ جو افعال ہیں ان کی وجہ ہے کہ فاعل کو یہ ثابت کرتے، فاعل ہوا اسم تے مبتدا کو، اسم کو، فاعل کو ثابت کرتے ہیں ایک صفت پر، جو صفت ان کی مصدر نہیں ہے، کسی اور کی مصدر ہے۔ گل سمجھی ہے؟ یہ ہر ایک وچ وکری بھی تعریف ہونی ہے سارے دی جی۔ چل لگے یار، کمال ہے، حد ہو گئی ہے یار۔ اچھی کاٹ بھائی سماؤ ثانیہ یار، خبرہا چنگا بندہ ہے یار۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، افعال ناقصہ کا مدخول اور ان کا عمل یہ بتاتے ہیں۔ افعال ناقصہ کا مدخول
افعال ناقصہ کا مدخول جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملے اسمیہ کی وضاحت کی ہے، یعنی مبتدا اور خبر. افعال ناقصہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ ان کا مدخول ہے. افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ ان کا مقبول ہے. عمل. ان کا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر مبتدا خبر پر داخل ہو کر پہلی جز کو یہ رفع دیتے ہیں. رفع دینے کے بعد ترکیب میں نام بن جاتا ہے پہلی جز کا اسم ان کا، اسم کانا، اسم سارا، اسم ذلہ، اسم باتا. اور دوسری جز کو یہ نسب دیتے ہیں اور اس کا نام بن جاتا ہے ان کی خبر. ان کی یہ ان کا عمل ہے کہ پہلی جز کو یعنی مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں اور خبر کو یہ نسب دیتے ہیں. جب عمل کرتے ہیں تو ظاہر جندے کھائیے اندے گن گائیے تو پھر نہ نسبت بھی دے ہوگے بس ہوں انہاں دے اسی ہوں چل افعال ناقصہ کا مدخول اور افعال ناقصہ کا عمل بیان کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ تو آگے ان کا ان کا مدخول. آ گیا ہے مدخول. اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ جس مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں یہ مبتدا کو نصب دیتے پہلی ہیں، جز کو پہلی جز کو رفع دیتے ہیں اور وہ ان کا اسم بن جاتی ہے. اسم ان کا. اور دوسری جز کو یہ رفع دیتے ہیں اور نصب دیتے ہیں اور دوسری جز کا نام بن جاتا ہے ان کی خبر. ان کی خبر. تو ان کا عمل یہ ہے، ان کا عمل رفع بھی ہے نصب بھی. پہلی جز کو رفع دوسری جز کو نصب. کم وہی جڑا فعل کرتا ہے ضرب زید عمرا فاعل نو رفع تے مفعول بھی نو نصب کم اجدا ہی ہے. ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ پورے نہیں ہوتے. ضرب زید کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، یہ پورے نہیں ہوتے جی. اگر خبر بھی چاہیے جی تانگل بن دی جی آنکھ میں نکیا بیان کرتے ہیں. پہلی جز کون؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور بعد میں اس کا نام بن جاتا ہے. پہلے تھا اس کا نام مبتدا، اب نام ہے ان کا اسم. اور پہلے نام تھا مبتدا کی خبر، اب نام ہے ان کی خبر. اب نام ہے ان کی خبر. اور افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، یعنی مبتدا خبر پر. بس رفع دیتے ہیں جز اول کو جملہ اسمیہ سے اور نام رکھا جاتا ہے جز اول کا اسم ان کا اور نسب دیتے ہیں افعال ناقصہ جز ثانی کو جملہ اسمیہ سے اور نام رکھا جاتا ہے جز ثانی کا خبر ان کی. بینستور لکھے ہیں بھی اسم کو قلیل طور پر فاعل اور خبر کو قلیل طور پر مفعول بھی کہہ دیتے ہیں. یہ لفظ کی کتابوں میں ملتے ہیں. اور والے نقشہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر تاکہ رفع دیتے ہیں ہمارے نقشہ جس اول کو جملہ اسمیہ سے اور نام رکھا جاتا ہے اول کا اسم ان کا اور نسب دیتے ہیں ہمارے نقشہ جس ثانی کو جملہ اسمیہ سے اور نام رکھا جاتا ہے ثانی کا خبر ان کی. اور افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر
बस रफा देते हैं अफाल नक्शा जुज अव्वल को जुमला इस्मिया से और नाम रखा जाता है जुज अव्वल का इसम इनका और नसब देते हैं अफाल नक्शा जुज सानी को जुमला इस्मिया से और नाम रखा जाता है जुज सानी का खबर इनकी। ले अन्ना हा पर लिखा हुआ है کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ اپنے معنی مصدری پر دلالت نہیں کرتے، صرف یہ زمانے ماضی پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اپنے سمجھ آئیے، صرف سمجھائیے کہ نہیں بھئی یہ دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا ثبوت مبتدا کے لیے یا خبر کی سلب مبتدا سے یہ ثبوت یا سلب زمانے ماضی میں ہے، یہ ثبوت یا اگر ماضی ہوں تو مضارع ہوں تو پھر مستقبل میں یکون ہو کی شاید اے مطلب ہے تو اکثر یہ ماضی استعمال ہوتے ہیں اس لیے وہ منع کر رہے ہیں کہ یہ صرف زمانے پر دلالت کرتے ہیں، اپنے معنی مصدری پر نہیں کرتے۔ ان کے علاوہ ہر فعل کی یہ شان ہے کہ وہ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے، معنی مصدری پر بھی دلالت کرتا ہے، نسبت للفاعل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ زارا با مارا ایک ہی ہے، یہ مصدر کی رات کی تھی نا، اپنی مصدر دے مارا اس ایک مرد نے نسبت للفاعل زمانہ گزشتہ میں یہ زمانے پر دلالت، اس لیے فعل کا معنی مرکب ہوتا ہے تین جگہوں سے، معنی حدث میں مصدر، حدث نسبت للفاعل اور زمانہ، حدث ہر فعل کا معنی مرکب ہوتا ہے ان تین چیزوں سے بھی، سمجھے؟ یضربو مارتا ہے وہ ایک مرد زمانہ حال میں، مثال کے طور پر سمجھیا، تو یہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں، معنی مصدری پر دلالت ایک معنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مبتدا، وہ جملہ اسمیہ جس کا مبتدا واجب الحذف ہے اس پر یہ داخل نہیں ہوتے، الحمدللہ الحمید، یا وہ مبتدا جو صدارت کو چاہتا ہے، مثلا اسماء استفہام، اسماء شرط کم خبریہ یا لام ابتدا اس پر آ جائے، یا مبتدائی کے خبرش طلبیہ باشد، ان جملے اسمیوں پر یہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں آ سکتے کہ جس کا مبتدا واجب الحذف ہے، یا وہ مبتدا جو صدارت کو چاہتا ہے اپنے اوپر کوئی چیز آنے نہیں دیتا، یا وہ کون ہے وہ اسماء استفہام، اسماء شرط کم خبریہ، یا اگر مبتدا پر لام ابتدا آ جائے، یا مبتدا جس کی خبر طلبی ہو، او کہاں تو وہ جو ہے نا مثلا بکانا زید دن اضرب ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ خبر طلبی جانا ہے، طلب امر انشاء طلبی کے اندر ہے نا، تو ان جملہ اسمیوں پر یہ افعال ہے۔ ایک مسئلہ اس سوال جواب بنایا تو مسئلہ سمجھانا ہے ابھی۔ اچھا، جملہ اسمیہ کہہ کر شارح صاحب نے اے کے ساتھ مبتدا خبر کی وضاحت کی ہے۔ یہ کیوں وضاحت کی ہے؟ یہ اس لیے کی ہے، مبتدا ایک ہوتا ہے کہ صیغہ صفت کا اعتماد ہو حمزہ استفہام پر یا حرف نفی پر، تو وہ عمل کرتا ہے آزار بن زیدن، ما زار بن زیدن، تو ترتیب پڑی ہے، زید زار بن مبتدا زیدن خبر، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ بھی مبتدا خبر ہے،
تو اس کو مبتدا ثانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبتدا ثانی کہتے ہیں. یہ جو مبتدا ہے نا، جو صیغہ صفت مبتدا ہے دو قسم کے، ان پر یہ افعال نہیں آتے. ان پر اس لیے وضاحت کی ہے. ضارب زید جملہ اسمیہ ہے، ما ضارب زید جملہ اسمیہ ہے، لیکن مبتدا خبر نہیں ہے. ان کو مبتدا ثانی کہتے ہیں. کل سمجھیا؟ ضارب کو یہ دو جو ہیں. تو اس لیے وضاحت کی ہے کہ یہ افعال ناقصہ مبتدا خبر پر آتے ہیں. کس پر آتے ہیں؟ مبتدا خبر پر آتے ہیں. اور مبتدا خبر بھی وہ جو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کے ما سوا، ان کے ما سوا. گل سمجھی کہ کوئی نہ ہم کر لی. اگے چلو بھائی آؤ. چلو جی، یہ افعال ناقصہ کل کتنے ہیں؟ تو افعال ناقصہ کل 13 ہیں. کل ہاں جی، کیا فعال ناقصہ کل 13 ہے. کل یعنی یہ بھی تو بیان کرنا ہے نا. سمائی اسی لیے تو ہیں کہ ان کی مخصوص ہیں، وہ یہ ہیں، لفظ ہیں لیکن جو سنے ہیں وہی ہیں، اور عمل ان کا یہ ہے. اس لیے ان کو عوامل لفظیہ سمائیہ کہتے ہیں. عوامل سمائیہ کہتے ہیں. اور وہ افعال ناقصہ 13 فعل ہیں. جی اور وہ افعال ناقصہ 13 فعل ہیں. نحمیر میں آپ نے 17 پڑھے ہیں. موشی بھی بیان کر رہے ہیں 13 اندر کہ 13 تو یہ ہیں اصل، تو کچھ ان کے ملحقات ہیں، کچھ ان کے یعنی یہ 13 وہ ہیں جن کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے. کچھ ان کے ملحقات ہیں جو ان کے ہم معنی ہیں، جو ان کے تو ہم معنی کو اگر ساتھ جوڑیں تو پھر یہ زیادہ بن جاتے. پھر یہ اس لیے بعض نے 17 بیان کر دیے، اور اوپر جو لکھے ہیں ان کو ملائیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. بات سمجھیے کہ نہیں؟ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13 ہیں. اور ان کے ملحقات سے مراد کیا ہے کہ جو ان کا ہم معنی ہے ان کو ملائیں تو پھر یہ 13 سے زیادہ ہے. پھر یہ تو لکھے جو سارے جی ہیں. ویسے مشہور کتنے ہیں؟ 17. کتنے؟ 17 ہیں. چلو جی اگے کون کرا جی. ہوں مسئلہ شروع ہے. ایک کیڑے معنی وچ استعمال ہوندا ہے، سمجھ آئیے؟ اے شاباش سے ہوں. صبر کر. ان 13 افعال ناقصہ میں سے پہلا ہے کانا. کاوانا ہے یا کابونا ہے، کالا والے قانون کے تحت کانا بن گیا. تو کانا اور تو لکھا جائے کاوانا یا کابونا. کابانا کابونا، بھائی وزن اس کا ناصارہ ینصرو ہے یا شاروفا یا شروفا ہے. تو پہلا ہے کانا. کانا 2 قسم ہے. کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ. کانا ہاں جی پہلا مسئلہ. ان 13 میں سے پہلا ہے فعل ناقص. آپ نا پہلا ہے کانا، ہاں، اور کانا جو ہے یہ 2 قسم ہے. 2 قسم کا ہے. کانا کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ. مناقبہ نے کیا زیادہ اور کانا زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور لکھا جائے بینستور. تو پیچھے کتنی باری پڑھے جس کلمے کو کہا جائے نا کہ یہ حرف زائد ہے، اسم زائد ہے، فعل زائد ہے، مطلب ہے کہ اس جملے کا جو معنی مقصودی ہے اگر اس اسم، اس فعل، اس حرف کو وہاں سے حذف کر دیا جائے تو معنی مقصودی خراب نہیں ہوتا. تو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے. یہ کلمہ، یہ اسم زیادہ ہے، یہ فعل زائد ہے یا یہ حرف زائد ہے. مطلب کیا ہوتا ہے
کہ جس جملے میں یہ ہے، جس جملے میں یہ ہے، اگر اس جملے سے اس کو حذف کر دیں اور جملے کا معنی کریں تو اس کا اصلی معنی ٹھیک ہو، اس کا اصلی معنی ٹھیک معنی ٹھیک ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زائدہ۔ یہ تو آگے تعریف کس کی؟ زائدہ کی۔ تو پھر کانا زائدہ کون ہوگا کہ جب کلام سے اس کو حذف کر دیں تو معنی مختل۔ کانا زائدہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کو کلام سے حذف کر دیں۔ کلام کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ ہاں بھائی، کانا زائدہ کون ہوگا؟ ہوگا کہ 105 سے کرنے میں کوئی فرق نہیں نہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کانا زیادہ ہوتا ہے تو پھر لا تعمل ہوتا ہے، پھر یہ عمل نہیں کرتا۔ جب کانا زیادہ ہوتا ہے، یہ جو زیادہ ہوتے ہیں نا، یہ سانو سمجھان واسطے، باقی انہاں دے اوتھے ہور نقطے بہت سارے نے جڑا صاحب زبان سمجھدا ہے، دوجا نہیں سمجھدا، دوجا دی مجبوری ہے۔ گل سمجھی؟ بھئی کلام سونی ہو گئی، جملہ لمحہ ہو گیا، مخاطب نو چس آئی، یا یہ لفظ اپنی بولی چ بولنے بغیر جملہ سوادی نہیں لگتا، یہ سارے نقطے صاحب زبان سمجھدا ہے۔ دوجا انہاں دی کتاباں پڑھ کے وہ نقطے بیان تے کر سکتا ہے، چس نہیں لے سکتا کہ جب کانا زیادہ ہوتا ہے تو عمل نہیں کرتا ہے۔ تو کانا کی دو قسمیں ہیں، کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ۔ جو کانا زائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب کلام سے حذف کریں گے تو معنی میں خلل واقع نہیں ہوگا، معنی میں۔ چلو جی مثال اس کی دیکھیں، انا من افضالہم کان زیدن، یہ زیدن کو نسب کون دے رہا؟ مولوی راج۔ انا نسب دے رہا، انا دا اسم من افضالہم، خبر مقدم ہے یار، خبر مقدم ہے من افضالہم، تو زیدن اسم مؤخر ہے انا کا جی، اس میں کان زیدہ ہے، اور من افضالہم میں جو من ہے یہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ آگے مسئلہ آئے گا کہ انا کی خبر پر، میں پیچھے گزر بھی گیا تو اگلی کتاب میں آ جائے گا کہ انا کی خبر پر من زیادہ آ جاتا ہے جی، سمجھیے؟ تو یہ من بھی زیادہ ہے، کانا بھی زیادہ ہے، لیکن مسئلہ من کا بیان ہو رہا ہے کہ کانا دا اس لیے من اور کانا کے بغیر معنی کرنا ہے۔ بے شک ان کا افضل زید ہے، انہاں وچوں افضل جڑا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ زید نامی جڑا ہے نا وہ بڑا چنگا جو انہاں وچوں، تو باقی سارے کٹواں دا ٹبر ہے جی۔ ہاں جی مثال ان من افضلہم کان زیدن، تو اس میں جو کان ہے یہ زیادہ ہے، عمل بھی نہیں کانا، کیونکہ مانا ہے بے شک ان کا افضل، ان کا افضل زید ہے، یعنی انہاں وچوں افضل کون ہے؟ وہ زید ہے۔ یہ نہیں آخنا کہ ان کے افضل سے زید ہے، یہ نہیں مانا کرنا، یہ من بھی زیادہ ہے، یہ من بھی زیادہ ہے۔ اول کانا ہے اور وہ کانا بھی ہوتا ہے زیادہ، کو مقابلے چاہ رہے ہیں، وقت تکون غیر زائدہ، سمجھائیے؟ دو قسمیں ہو گئی ہیں، جیسے انا من افضالہم کان زیدن، اور اس وقت نہیں عمل کرے گا کانا جی۔ مانا کر اس دا ان کا افضل ہے جی، اس وقت کون کانا جی؟ اول کانا، اور کانا کبھی ہوتا ہے زائدہ، جیسے ان من افضلہم کان زیدن، شابو، اور اس وقت نہیں عمل کرتا کانا۔ باقی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ
کانا جو زیادہ ہوتا ہے نا، یہ در وسط کلام نہ در اول کلام. ایک وجہ نکلی گلاں بڑی سوادی جناب دیاں کہ شروع کلام میں اگر کانا آئے تو یہ زیادہ نہیں ہوتا. جہاں بھی کانا زیادہ ہوگا وہ وسط کلام میں ہے. کس میں آئے گا؟ وسط کلام میں آئے گا. شروع میں اگر ہو تو وہ زیادہ نہیں ہوتا. بنسبت بعض در اخیر نیز، بعض کے نزدیک در آخر، آخر میں آ جائے تو وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. نہ سمجھیا؟ جی باقی جو کانا زیادہ ہوتا ہے یہ بھی دو قسم ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو کسی معنی کا فائدہ نہیں دیتا، جس طرح کی آیا کریمہ میں کانا آیا ہے. جی جنا جیسا کہ یہ آیا کریم ہے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اچھا جی، اور یہاں کانا کا معنی نہیں ہے، مگر اگر زمانہ ماضی کریں تو پھر معجزہ نہ ہوا. معجزہ تو یہ ہے کہ بچپنے میں ہے اور ہم ان سے کلام کیسے کریں. جی دوسرا کانا زیادہ وہ ہوتا ہے جو ہے کہ زمانہ را افادت نمایت، صرف زمانے کا معنی دیتا ہے. کس کا؟ زمانے کا معنی دیتا ہے. افادت نمایت و بسبب خالی بوتن ازمانہ کون مرفوع و منصوب را طلب نہ نمایت. کہ کانا زمانے کا معنی دیتا ہے لیکن مبتدا خبر کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ کب ہے؟ وعام مثل ظرف بر زمان دال باشد چنانچہ در مثل انا من افضالہم کانا زیدن. تو کانا زیادہ بھی دو قسم ہے. ایک وہ ہے جو بالکل معنی کا فائدہ نہیں دیتا، صرف تحسین کلام، اور ایک وہ ہے جو زمانے کا معنی دیتا ہے لیکن ان کو ان میں عمل نہیں کرتا ہے. اوکے جی. فقط تكون غير زائدة وهي تجيء على معنيين ناقصة وتامة. فالناقصة تجيء على معنيين أحدهما یہ باب فعالی، يثبت باب فعالی یرا شب شبا يثبت قبرها اب رہا یار. کانا کی دو قسمیں ہیں، کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ. کانا غیر زائدہ کا مطلب کیا ہوا کہ اپنا معنی دیتا ہے، مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے. یہ مطلب ہے غیر زائدہ کا کہ اپنا معنی کیوں پیچھے پڑے ہے بھائی، زمانے پر دلالت کرتے ہیں جی، اور داخل ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے. تو دوسری قسم ہے کانا کی کانا غیر زائدہ. تو جو کانا غیر زائدہ ہے پھر یہ دو قسم پر ہے. کانا غیر زائدہ ناقصہ اور تامہ. ناقصہ پہلے ناقصہ بیان کریں گے پھر اس کے بعد تامہ بیان کریں گے. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو پھر کانا غیر زائدہ ناقصہ یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ یہ دو قسم ہیں. یہ سونا بہنا. کانا دو قسم ہے، کانا زیادہ، کانا غیر زیادہ. کانا غیر زیادہ دو قسم ہے، ناقصہ اور تامہ. پھر کانا تامہ جو ناقصہ جو ہے یہ دو قسم ہے. تو پہلے ناقصہ کی دو قسمیں بیان ہوں گی پھر آگے تامہ آ رہا ہے. جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ آپ کو پڑھا کیوں نے کیا تو آپ پہلے کانا دو قسم ہے، کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ. شاباش. کانا غیر زائدہ اس کی دو قسمیں ہیں، کانا غیر زائدہ ناقصہ اور کانا غیر زائدہ تامہ. آگے کانا غیر زائدہ ناقصہ کی دو قسمیں ہیں. سمجھا نا؟ وہ آگے آ رہی، وہ ابھی آگے احدہما ثانی ہما آ رہی. اللہ پہیے آکن کیا ہوا؟ کانا دو قسم پر ہے، زائدہ اور غیر زائدہ. غیر زائدہ کے دو قسمیں ہیں، ناقصہ اور تامہ. آگے غیر زائدہ ناقصہ کی دو قسمیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہے. وہ آگے آ رہی ہیں. گل سمجھی؟ اب وہ قسمیں سمجھیں. کانا غیر زائدہ ناقصہ کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم
جو اس کا اصلی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کانا کیا کرتا ہے؟ کانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں. اس دا اصلی معنی ہے کانا کہ کانا غیر زیادہ ناقصہ دو معنوں کے لیے آتا ہے. کانا غیر زیادہ ناقصہ، ان میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ کانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں. اس ثبوت کی پھر آگے دو قسمیں جہاں عبارت رکی ہے سواؤن. ہاں جی کانا غیر زیادہ ناقصہ جو ہے یہ دو معنوں کے لیے آتا ہے. دو معنوں کے لیے آتا ہے. پہلا معنی یہ ہے کانا اس بات پر دلالت کرتا ہے خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں. آگے پھر اس ثبوت کی دو قسمیں، اس ثبوت کی وہ سواؤن سے بیان ہو رہی ہیں. ہاں بے اس کا عطف ہے پیچھے. بس کانا غیر زیادہ ناقصہ دو معنوں کے لیے آتا ہے. دو میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ کانا دلالت کرتا ہے کہ میری خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں. پھر اس ثبوت کی دو صورتیں ہیں، ممکن الانقطاع تے ممتنع الانقطاع. پھر اس ثبوت کی ممکن الانقطاع کا مطلب ہے کہ زمانہ ماضی میں جو خبر کا ثبوت ہے اس کے اسم کے لیے تو وہ ثبوت ختم ہو سکتا ہے. وہ ثبوت زمانہ ماضی میں ثبوت تو ہے لیکن وہ اب ختم ہو سکتا ہے. جی کنے کام جڑے زمانے ماضی جو ہے تو ہون ہیں کوئی نہیں. اور دوسری قسم ہے ثبوت کی ممتنع الانقطاع. کیا کہ زمانہ ماضی میں ثبوت ہے پھر اس ثبوت میں انقطاع نہیں ہے، پھر اس ہمیشہ ہمیشہ وہ ثبوت ہے، ہمیشہ وہ ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر جو کانا آتا ہے وہ یہ کانا ہے کہ ممتنع الانقطاع. کانا یہ بتاتا ہے کہ زمانہ ماضی میں ابتدا کوئی نہیں. اللہ کے لیے اس صفت کا ثبوت ہے اور اس کا انقطاع ممتنع ہے، اس کا اب بھی ہے آگے بھی عبدالآباد تک ہے. اب مثال دیکھیں، کانا زید قائمن معنی کیا ہے؟ کانا دلالت کرتا ہے کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے زمانہ ماضی میں. سمجھ آئیے؟ زمانہ تو ہون پاویں بیٹھا ہوئے تے پاویں لمحہ پیا ہوئے. جی ممتنع الانقطاع کی مثال کان اللہ علیمن حکیما. کانا دلالت کرتا ہے کہ علم اور حکمت کا ثبوت ہے اللہ تعالی کے لیے زمانہ ماضی میں جس ثبوت میں انقطاع نہیں ہے، جس ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی علیم حکیم ہے. ہاں جی اس ثبوت کی پھر دو قسمیں، ممکن الانقطاع اور ممتنع الانقطاع. جی ممکن الانقطاع کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ثبوت ہے، جو خبر کا ثبوت ہے اسم کے لیے وہ زمانہ ماضی میں تھا اور اب ہو سکتا ہے اب نہ ہو، یعنی وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. وہ ختم ہو سکتا ہے. ہمارے جتنے ماضی کے افعال ہیں وہ اب ختم ہو سکتے ہیں.
اور ممتانے اور انقطاع جو ہے مطلب ہے کہ زمانہ ماضی میں ثبوت ہے، پھر اس ثبوت میں انقطاع نہیں ہے، ثبوت میں انقطاع نہیں ہے۔ دونوں کی مثال جیسے ممکن اور انقطاع کی مثال دیتے ہیں، کانا زید قائما، مانا کر اس کا صحیح کر کے کانا کس پر دلالت کرتا ہے کانا دلالت کر رہا ہے کہ قیام کہ کا میری خبر کون قائم اور مستر کڈی دیے قیام قیام کا ثبوت ہے میرے اسم زید کے لیے اسم زید کے لیے کدوں زمانہ ماضی میں، لیکن یہ ممتانے الانقطاع نہیں ہے، ممکن الانقطاع ہے۔ زید زمانے ماضی چ کھلوتا ہوا تے کو بسریا پا دیتا، بہ بھی تے سکدا، لمحہ بہ سکدا، تھک سکدا، جی سمجھ آئیے جی۔ اچھا جی، ممکن ممتانے الانقطاع کی مثال انقطاع کی مثال ہے جیسے کان اللہ علیم حکیم، علم، اور کانا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری خبر علم اور حکمت کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے، لیکن یہ ثبوت اس ماضی سے مراد کوئی خاص ماضی نہیں ہے گا، ان دی ابتدا کوئی نہیں، لیکن یہ ثبوت ممتانے اور انقطاع کہ ہمیشہ ثبوت ہے۔ دین دی سمجھ بڑی نعمت ہے، خدا دی قسم۔ کوئی گل سمجھی جے بے کانا غیر زیادہ دو معنوں کے لیے آتا ہے، ناقصہ اور تامہ، پھر کانا غیر زیادہ ناقصہ دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ ان میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ کانا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میری خبر کا ثبوت ہے میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں۔ پھر اس ثبوت کی دو قسمیں، ممکن الانقطاع کہ اب ثبوت ختم ہو گیا، یا ممتانے الانقطاع کہ وہ جو زمانہ ماضی میں ثبوت ہے وہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ چلیے، اور کبھی ہوتا ہے کانا غیر زائدہ، اور وہ کون کانا غیر زائدہ آتا ہے وہ معنوں پر، یعنی ناقصہ اور تامہ۔ پس ناقصہ آتا ہے دو معنوں پر، یا لفظی معنی کر دیں، مطلب ہے کہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ان دو کا یہ کہ ثابت کرتا ہے کانا اپنی خبر کو اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں، اب کو وضاحت برابر ہے کہ ہو وہ ثبوت، وہ جڑا اس بیتا کو ثبوت سمجھ آ رہے ہے جی، ہیں برابر ہے کہ ہو وہ ثبوت ممکن الانقطاع، جیسے کان زید قائما، یا ممتنع الانقطاع جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ اللہ کبھی ہوتا ہے غیر زائدہ، اور وہ آتا ہے دو معنوں پر، ناقصہ اور تامہ۔ بس ناقصہ اور ٹھیک ہے، آتا ہے دو معنوں پر، ایک ان دو کا یہ کہ ثابت کرتا ہے کانا اپنی خبر ثابت کرتا ہے اپنی خبر کو اپنے اسم کے لیے، ماضی میں برابر ہے کہ وہ ثبوت ممکن جیسے کانا زید قائما، یا ممتنع الانقطاع جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ چل اور کبھی ہوتا ہے کانا غیر زیادہ، اور وہ کانا غیر زیادہ آتا ہے دو معنوں پر، ناقصہ اور تامہ۔ بس کانا ناقصہ آتا ہے دو معنوں پر، ایک ان دو کا یہ کہ کانا ثابت کرتا ہے اپنی خبر کو اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں، برابر ہے کہ ہو وہ ثبوت ممکن الانقطاع جیسے کانا زید قائما، یا ممتنع الانقطاع جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ وثانیہما ان یکون بمعنی صار، مثل کان الفقیر غنیا اے صار الفقیر غنیا۔ بس کانا ناقصہ
دو معنوں کے لیے آتا ہے، ایک آ گیا وہ اس کا اکثر معنی ہے۔ کانا ناقصہ دوسرے معنی کے لیے جو آتا ہے وہ کیا ہے کہ کانا ناقصہ بمعنی سارا ہوتا ہے۔ کانا ناقصہ وہ سارا کی شے ہونی اگوں آ رہے ہیں، بس ثانی سارا واہیا للانتقال اہل انتقال فلاں فلاں فلاں، گل سمجھیے؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ تو دوسرا کانا ناقصہ، دوسری قسم کانا ناقصہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ کانا ناقصہ بمعنی سارا ہوتا ہے، یعنی جو معنی سارا کا ہے کانا وہ معنی دیتا ہے۔ سارا کا معنی کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ سارا انتقال کے لیے ہے، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف، تو کانا بھی یہی معنی دے گا۔ کانا بھی کیونکہ وہ اگوں وضاحت آ رہی ہے قبل از وقت صرف کی کپانا ہے، اس واسطے تو انہی گل سمجھو کہ کانا ناقصہ کی دوسری قسم ہے کانا بمانا سارا، کانا یعنی جو مانا سارا ناقصہ، سارا تاما بھی ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، سارا ناقصہ دیتا ہے وہی مانا کانا دیتا ہے، یعنی انتقال کے لیے، یعنی انتقال کے لیے۔ جی اور کانا ناقصہ کی دوسری قسم ہے کانا بمانا سارا، یعنی جو مانا سارا ناقصہ دیتا ہے وہی مانا کانا ناقصہ دیتا ہے۔ جی دوسری قسم ہے کانا غیر زائدہ ناقصہ کی، ہاں، دوسری قسم ہے کہ کانا بمانا سارا ہوتا ہے، کانا بمانا یہ انہیں نا کہ لفظاں دے معنی تے حدیث پاک قرآن پاک کتھے کس معنی وچ او پتہ ہوے گا تے معنی صحیح ہوے گا نا جی، نہیں تو پھر معنی تے غلط ہو گیا جی۔ یہ تو کم اوکھا ہے، اس واسطے علم پڑھی دے نا جی کہ قرآن پاک ایک لفظ جڑا ہے ایکو ہی تے اینیاں تھاواں تے آیا تے ہر جگہ معنی مختلف ہے۔ مفسرین نے اس موضوع تے بھی مستقل کتاباں لکھیاں نے باقاعدہ کہ اے قرآن پاک لفظ ایک لفظ اینیاں تھاواں تے آیا تے معنی اے بکرا بکرا مراد ہے، انہاں باقاعدہ کتاباں لکھیاں نے اس موضوع تے، لیکن وہ تاں سمجھ بھی اے قوانین کچھ پلے پے ہون تاں جی۔ مثلا کان الفقیر غنیا، ہو گیا فقیر غنی، ہو گیا۔ اب یہاں پہلا معنی نہیں ہے کہ بھئی میری بیکانا اپنی خبر غنی جن کو ثابت کر رہا ہے اپنے اسم فقیر کے لیے زمانہ ماضی میں، اس لیے نہیں ہے جی، بلکہ یہ سارا کا معنی دے رہا ہے کہ فلانا جڑا فقیر سی ہوتا امیر ہو گیا ہے۔ گل سمجھیے، ایتھے انتقال والا معنی ہے، اگوار انتقال دی وضاحت کی۔ ہاں جی کیا کہ جیسے کان الفقیر غنی جن، تو یہاں وہ پہلا معنی مراد نہیں ہے کہ بھئی غنا کا ثبوت ہے اسم فقیر کے لیے زمانہ ماضی میں، یہ نہیں، یہ مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ دسنا مقصد ہے کہ فلانا جڑا فقیر سی ہوتا امیر ہو گیا جی، غنی ہو گیا۔ اور دوسرا ان دو کا، کن دو کا کہ کانا ناقصہ دو معنوں کے لیے آتا ہے، اور دوسرا ان دو کا یہ کہ ہو کانا بمانا سارا، جیسے کان الفقیر غنیا، یعنی صار الفقیر غنیا۔ جی اور دوسرا ان دو کا یہ کہ وہ کانا بمانا سارا، جیسے کان الفقیر غنی جن جامع صار الفقیر غنی جن۔ ہے مطلب جی اور دوسرا ان دو کا یہ کہ وہ کانا غیر زائدہ ناقصہ بمعنی سارا، جیسے کانا الفقیر غنیا یعنی صار الفقیر غنی، ہو گیا فقیر غنی۔ کوئی پلے پئی ہوں کو تاما شروع چل والطامة تتم بفاعلها ولا تحتاج إلى الخبر ولا تكون ناقصة وحينئذ تكون بمعنى ثبت،
مثل کان زید اے ثابت زید. بس کانا غیر زیدہ کی دوسری قسم ہے کانا تاما. کانا دوسری قسم ہے کانا تاما کون سا ہوتا ہے کہ کانا کا معنی کریں ایسے فعل والا جو فعل صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے. کانا تاما کون سا کانا ہوتا ہے کہ کانا کا معنی ایسے فعل والا کریں جو فعل صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. جو فعل اب کانا تاما ہوگا. اب کانا کی جو اپنی مصدر ہے وہ فاعل کے ساتھ قائم ہوگی. وہ مصدر کون سی ہے تو کون، لیکن جس فعل کا معنی دے گا اس معنی کے مطابق دے. سمجھیے. پھر سنو، کانا غیر زیدہ کی دوسری قسم ہے کانا تاما. تو کانا تاما جو ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. کانا تاما خبر کا محتاج نہیں ہوتا. لہذا جب خبر کا محتاج نہیں، صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو گیا تو نقصان جڑا ایسی پیچھے پڑیا ریا کے ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو کیا کہنا چاہیے؟ تاما. تو کانا تاما کب ہوتا ہے؟ وحین ذن. کانا تاما تب ہوتا ہے جب کانا ایسے فعل کا معنی دے جو فعل فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے. کانا تاما تب ہوتا ہے جب ایسے فعل کا معنی دے جو فعل اترا. چار مثال عرض کر دیں. آنکھوں کی گل کانا غیر زیادہ کی دوسری قسم کی کانا تاما. کانا تاما وہ کانا ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، خبر کی طرف محتاج نہیں ہوتا. جی. تو کانا تاما کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب کانا مانا دے ایسے فعل کا جو صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے تو تب کانا جب وہ تاما ہوتا ہے، ناقصہ نہیں ہوتا. جی. تو کانا تاما کب کون سا ہوتا ہے؟ جب جڑی گل تے ٹل دے ان پکاؤ ایسے فعل کا معنی دے جو فعل صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے. وہ کون سے فعل ہیں؟ ایک کتاب وچ لکھے ہے کانا کا معنی کریں ثابتا، کانا کا معنی کریں واجدا، کانا کا معنی کریں حادثا، کانا کا معنی کریں حاضرا. سمجھ آئیے؟ کیڑا کیڑا؟ ثابتا، واجدا، حاضرا. کتنے ہو گئے؟ چار. تو کانا کا معنی کریں اس فعل والا جو فعل صرف فاعل کے ساتھ پورا ہوگا. اب کانا کانا تاما ہوتا ہے. اب کانا تاما ہوتا ہے. کانا زیدن بمانا ثابت زیدن. ثابت ہے زید. مطلب کی ثابت ہے؟ بھائی زید ہے. زید کسے پوچھا بھائی زید ہے تو جواب دیتا کانا زیدن. کی مانا ہے؟ اے مانا زید ہے. واجدہ دی مثال کان اللہ ولا شیء معہ. سمجھائیے؟ تو کانا بمانا واجدہ. پایا گیا اللہ تعالی حالانکہ نہیں تھی کوئی شے اس کے ساتھ. مطلب ہے بے اللہ ادوں میں ایسی جدوں اور مخلوق وچ وجہ کوئی شے نہ سی. یہ بمانا واجدہ بے اللہ ادوں میں پایا گیا سی. اچھا جی. بمانا حادثہ اذا کان الشتاء فادفعونی. جب پیدا ہو جائے شتا تو پس مجھے ادفع فادفع مانا ہوتا ہے دور کرنا غالباً کے کوئی اور معنی اس نجیے. اے کانا جڑا کانا شتاء میں کانا بمانا حادثہ کہ جب پیدا ہو جائے گرمی. مطلب کہ جدو گرمیاں دا موسم آ جائے سردیاں دا موسم آ جائے تو یہ کانا بمانا حادثہ. کانا بمانا حاضرا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ.
یہ مرفوع ماں بعد تانے کی کان تے فائل جے کی نے کلے فائل نال پورا ہونا نا، خبر دی لوڑ کو نہیں۔ مانا کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر حاضر ہو جائے ذو عسرہ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بس مہلت دو اس کو آسانی کی طرف۔ یعنی جدو تواڈے کول تنگی والا حاضر ہوئے تے آکھے جی میں تہاڈا قرضہ دینا سی تے ہن کول کو نہیں تے کہتے مہربانی تے تسی انہوں کچھ مہلت دے دیو۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ اے کانا بمانا حاضر ہے، تو کانا تاما وہ ہوتا ہے جو ایسے فعل کا معنی دے جو فعل صرف یہ مطلب ہے۔ تو کانا ناقصہ کی دوسری قسم ہے کانا تاما۔ کانا تاما وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، خبر کا محتاج۔ جب خبر کا محتاج نہیں تو ناقصہ بھی نہ رہا۔ تو کانا تاما کب ہوتا ہے؟ جب ایسے فعل کا معنی دے جو فعل صرف فاعل کے ساتھ ایسا وہ چار دسے ثابتا واجدہ، چلو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کانا تاما پورا ہو جاتا ہے فاعل کے ساتھ، بس نہیں محتاج ہوتا خبر کی طرف، لہذا پس نہ ہوا ناقصہ۔ اور اس وقت ہوگا کانا مانا ثابتا، ایک معنی کیتا ہے جیسے کانا زیدن یعنی ثابتا زیدن، ثابتا تھلے پھر باجدہ لکھا ہے سمجھانے واسطے، بھائی زید ہے، زید ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اور کانا تاما پورا ہو جاتا ہے اپنے فاعل کے ساتھ، بس نہیں محتاج ہوتا خبر کی طرف۔ بس نہ ہوا کانا ناقصہ، بس نہ ہوگا کانا، بس نہ ہوگا کانا ناقصہ۔ شاباش۔ اور اس وقت ہوتا ہے کانا بمانا ثابتا، جیسے کانا زیدن یعنی ثابتا زیدن۔ والثانی سوارا وہی للانتقال اجل انتقال، اجل لکھے ایل انتقال لکھے آگے، انتقال الاسم من حقیقت الى حقیقت اخرى، نحو صارت زین خزفا او من صفت الى صفت اخرى، مثل صار زید غلیظا۔ بسو 13 فعل ناقصہ میں سے ایک آگے ہے کانا، دوسرا ہے سوارا، دوسرا ہے سوارا۔ تو سوارا دو قسم ہے، سوارا ناقصہ اور کبھی کبھی تاما۔ سوارا اکثر ناقصات کبھی کبھی دو آ رہے ہیں، کیا کہ ان 13 فعل ناقصہ میں سے پہلا آگے ہے کانا، دوسرا ہے سارا۔ تو سارا جو ہے وہ دو دو قسم پر ہے، اکثر ناقصہ ہوتا ہے اور کبھی 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 تاما۔ یہ تاما ہوتا ہے۔ اب یہ غور فرمائیں جی، کا سارا جو ناقصہ ہوتا ہے وہ کون سا معنی دیتا ہے؟ تاما آگے آئے گا تو پھر وہ منع کریں گے اس کا۔ سارا جو کون سا معنی دیتا ہے؟ تو سوارا ناقصہ انتقال کے لیے ہے، سوارا کیا کہ سوارا ناقصہ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ انتقال کا مطلب ہے کہ سوارا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے اسم نے ایک حقیقت چھوڑ کر دوسری حقیقت اپنا لی ہے، یا میرے اسم نے ایک صفت چھوڑ کر دوسری صفت اپنا لی ہے۔ ہاں جی، کانا جو ہے سارا انتقال کا معنی دیتا ہے،
इंतकाल का मतलब ये है। ध्यान करो यार, इंतकाल का मतलब इंतकाल का मतलब ये सारा है, दलालत करता है तो सारा इस बात पर दलालत करता है कि मेरे इसम ने एक हकीकत को छोड़कर दूसरी हकीकत अपना ली है। इसको कहते हैं कि सारा का इसम मुंतकिल हो गया एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ, या मेरे इसम ने एक सिफ्त दूसरी सिफ्त इख्तियार कर ली। इसको कहते हैं कि एक सिफ्त से इंतकाल दूसरी सिफ्त की तरफ। फिर आके से गल नूं काना सारा जो है ये इंतकाल का माना देता है। इंतकाल का मतलब क्या है? इंतकाल का मतलब यह है कि सारा दलालत करता है इस बात पर कि मेरे इसम ने एक हकीकत को छोड़कर दूसरी हकीकत अपना ली है। यानी एक इसको कहते हैं एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ इंतकाल। जहाँ सारा दलालत करता है इस बात पर कि मेरे इसम ने एक सिफ्त को छोड़कर दूसरी सिफ्त अपना ली है, इसको कहते हैं एक सिफ्त से दूसरी सिफ्त की तरफ इंतकाल। आखो निक्या सारा इंतकाल के लिए होता है, और इंतकाल का ये मतलब है कि सारा का इसम सारा के इसम ने एक हकीकत से दूसरी हकीकत अपना ली, या एक अरे शाबा शाबा, तो ये इंतकाल के लिए, किसके लिए? क्या माना इंतकाल का कि सारा नक्शा इस बात पर दलालत करता है कि मेरे इसम ने, छोड़कर दूसरी हकीकत अपना ली। इसको कहते हैं कि एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ या मेरे इसम ने, एक छोड़कर दूसरी सिफ्त अपना ली है, इसको कहते हैं एक सिफ्त से इंतकाल। ये माने करते पे ना, ये पहली बारी ये इन्होंने असली माने ने, बाकी कदी कदी तो ए सारा इंतकाल के लिए होता है कि सारा दलालत करता है कि मेरा इसम एक हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ मुंतकिल हो गया, या मेरा इसम एक सिफ्त से दूसरी सिफ्त की तरफ मुंतकिल हो गया। तो उनकी वजाहत अर्ज कर दी है जी। दोवां दी मिसाल समझो भई, सारा तीनों खज़फन में तीन सारा का इसम है तो खज़फ उसकी खबर है। गल समझिए, तीन कच्ची मिट्टी, खज़फ पक्की ठीकरी। गल समझिया, तो मिट्टी जड़ी है ना जी सुक सुक के इन्नी पक्की हो गई जिवें ठीकरी हुंदी पक्की जी। तो सारा तीनों खज़फन बन गई मट्टी खज़फ, बन गई पहले हकीकत सी कच्ची मट्टी, हुण हकीकत भी पक्की मिट्टी तरह हो गई, इतनी पक्की हो गई। ये है इंतकाल इसम का एक हकीकत से। केड़ी हकीकत? तीन वाली। दूसरी केड़ी? खज़फ वाली। सिफत की मिसाल, सारा ज़ैदुन गनीयन, सारा हो गया ज़ैद गनी। क्या मतलब? ज़ैद पहले एक सिफत नाल मुतसिफ सी, केड़ी? फकीर, ते उस सिफत नूं छोड़ के दूसरी सिफत इख्तियार कर ली, केड़ी? गनी। गल समझिए जी। इत्थे कोल बैठा सुनदा था, वो कहेगा ए उस्ताद दा भला वे इस सिफत किवें इख्तियार करी, ये सिफत किवें इख्तियार करी दी, की करदे दम करदे सिफत दा कि बंदा सिफते फकर कोलों सिफते गनी वाल मुंतकिल हो जाए। गल समझिया कि ए बेजना सारा बता रहा है कि मेरा इसम कौन? ज़ैद। ये एक सिफ्त कौन? फकर से मुंतकिल हो गया दूसरी सिफ्त कौन? गिना की तरफ। तो समझी गल हो। आख तुम्हें मिसाला जब हकीकत से इंतकाल की मिसाल, हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ इंतकाल की मिसाल, जैसे सारतीनो खज़फन, बन गई मट्टी ठीकरी। तो पहले कच्ची मिट्टी ते फिर वो पक के जनाब वो पक्की हो गई। समझ आई है जी? जिला कहते यार हाथ लोहे तरह पक्की हो गई, बेहतर समझ आई है। कच्ची मिट्टी होना होर हकीकत है, तो पक्का होना होर हकीकत है जी। सिफ्त की मिसाल, मिसाल जैसे सारा ज़ैद गनीयन, सारा दलालत करता है कि मेरा इसम ज़ैद वस्फ़े फकर से इंतकाल कर गया है वस्फ़े गिना की तरफ,
ہو گیا زید غنی تاں ہی ہے نا جے پہلے فقیر سی تاں کہ کوئی نہیں اے مطلب ہے کتنا منع کرنے اور ثانی سارا ہے اور سارا انتقال کے لیے ہے یعنی واسطے انتقال کرنے اسم کے کہندہ اسم ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف جیسے سارت تینوں خزفن یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف جیسے سارا زید غنی تو ہوں پیچھے سمجھ لو کہ کانا ناقصہ کا دوسرا معنی ہے بمانا سارا تو جب کانا بمانا سارا ہوگا تو اس وقت کس کے لیے ہوگا انتقال کے لیے خواہ حقیقت کا انتقال خواہ صفت کا انتقال جی اور ثانی سارا ہے اور سارا انتقال کے لیے ہے یعنی واسطے انتقال کرنے اسم کے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف جیسے بن گئی سارت تینوں خزفن یعنی ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف جیسے سارا زید غنی جان